عرض کیا تھا۔ ایک انہوں نے کہا کہ اسلامی عقائد کے سلسلے میں کوئی کتاب یا سیرت پر کوئی کتاب بتا دیں۔ دیکھیں سیرت پہ تو مجھے مدارج النبوت بہت اچھی کتاب لگتی ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستند سیرت پاک ہے، مدارج النبوت، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ لے لیں۔ اور عقائد اسلام کے سلسلے میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کسی استاد سے پڑھیں۔ ہمیشہ عقیدہ اسلام بہار شریعت کا پہلا حصہ عقائد اسلام پر مشتمل ہے، لیکن اس کو بھی صحیح سمجھنے کے لیے کسی استاد سے ضرور پڑھیے گا، کیونکہ بعض اوقات ہم عقیدہ از خود سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں، صحیح سمجھ میں نہیں آ پاتا، تو اس لیے اس کو کسی استاد سے ضرور پڑھیے گا۔ سوری۔ ایک انہوں نے کہا کہ بہن نے کہ میں بیمار تھی تو انہوں نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، یا شاید بچوں کا مسئلہ بتایا تھا، تو ان کا روزوں کا فدیہ ادا کر دیا۔ اب یہ چاہتی ہیں کہ قضا کروں، لیکن اب بیماریاں اتنی ہو گئیں کہ یہ قضا نہیں کر پاتی، شوگر وغیرہ ہے، دیگر مسائل ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو روزے چھوٹ گئے تھے آپ کو ان کی قضا کرنی تھی۔ جب تک انسان قضا پر قادر رہتا ہے، چاہے ابھی نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی نہ رکھیں، آپ 1 سال بعد 2 سال بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر آپ روزے رکھ لیجئے گا۔ ابھی رکھ سکتے ہوں یا آئندہ کی امید ہے، صحت کی امید ہے، رکھ سکتے ہوں، تو فدیہ کام نہیں دیتا۔ اگر آپ نے اس ٹائم ہی فدیہ دے دیا تو یہ نفلی صدقہ ہوگا، روزے کا فدیہ نہیں بنے گا۔ فدیہ صرف مجبوری میں ہوتا ہے، اور ابھی مجبوری نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ نے اگر بعد میں ارادہ کیا رکھنے کا، لیکن اب آپ بیمار ہو گئیں، اور اب بس یہ دیکھنا ہوگا، آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کیا مجھے کبھی صحت کی امید ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو اب بھی صحت کا انتظار کریں، بعد میں قضا کیجئے گا، اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ کو صحت حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو اب آپ فدیہ دیں، یہ فدیہ آپ کے روزے کا کفارہ بن جائے گا۔ لیکن جو آپ نے پہلے دیا حالت صحت میں، وہ فدیہ نہیں بنے گا، وہ نفلی صدقہ ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ مسائل پر عمل کرنے سے پہلے کسی سے سیکھیں، کسی سے مشورہ کریں، کسی عالم دین سے، واقعی جو فتویٰ دینے کے اہل ہوں ان سے آپ مشورہ کریں، تاکہ اس قسم کی مشقتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ بعض اوقات بڑی پیچیدگی ہوتی ہیں مسائل میں، بظاہر سیدھے سیدھے سے لگتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت اونچ نیچ کی وجہ سے مسئلہ بدل جایا کرتا ہے۔ اس لیے از خود آپ کوئی فیصلہ نہ کریں کہ آپ نے یوٹیوب پہ چند مسئلے سنے اور آپ نے کہا بس اس کا مطلب ہے کہ میرا بھی یہی والا مسئلہ ہے، میں اس پہ عمل کر لوں۔ کبھی بھی ایسا مت کیجیے گا، اور خصوصاً طلاق کے مسائل میں تو کبھی بھی مت کیجیے گا۔ ساری زندگی بعض اوقات گناہ کرتے رہیں گے آپ، کیونکہ اتنی پیچیدگیاں ہیں، باریکیاں ہیں، بڑا بظاہر مسائل بالکل ایک جیسا سیم لگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ جب سنا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں تو کافی فرق ہے۔ وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، وہ علماء آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ بھئی شرعی احکام پر عمل کرنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے، تو دوسرے نے کہا غصے میں آ کے تو پھر کافر ہو جاؤ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جس نے یہ کہا کہ کافر ہو جاؤ، یہ چاہے اس نے غصے میں کہا ہو، چاہے یہ ارادہ نہ ہو کہ تم واقعی کافر ہو جاؤ، صرف اظہار غضب مقصود ہو، لیکن بہرحال جب انسان کسی سے کہتا ہے تم کافر ہو جاؤ تو یہ رضا بالکفر ہے، یعنی کفر پہ راضی ہونا، گویا کہ خود تو نہیں راضی لیکن دوسرے کے کفر پہ راضی ہے۔ اور رضا بالکفر کفر، یہ مشہور مقولہ ہے کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ غصہ کرنے والا جس نے بظاہر اپنے آپ کو سمجھا کہ میں اللہ کے لیے اظہار غضب کر رہا ہوں، خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا لازم ہوگا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت